امریکہ، برطانیہ، بیلجیم اور ترکی کے حالیہ 20 روزہ کامیاب دورے کے بعد صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بارسٹر سلطان محمود چودھری کی پہلی بار اپنے آبائی شہر میرپور آمد پر قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں اعلیان میرپور کی طرف سے صدر ریاست کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ میرپور LA3 کے 46 وارڈ سے منتخب کونسلر اور کونسلر کا الیکشن لڑنے والے PTI ٹکٹ ہولڈر یونین کونسل کھاڑک اور رٹھوا محمد علی کے منتخب ڈسٹرکٹ کونسلرز جلوسوں کی صورت میں قائد اعظم اسٹیڈیم میں جلسہ گاہ پہنچے۔ جلسہ گاہ آمد پر اعلیان میرپور PTI کشمیر کے کارکنان اور سول سوسائٹی کی جانب سے صدر ریاست کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، ان کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ جلسہ گاہ میں مردوں کے علاوہ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ جلسہ عام سے وزیر برقیات چودھری ارشد حسین، وزیر مال چودھری اخلاق احمد، وزیر ہاؤسنگ و فزیکل پلاننگ چودھری یاسر سلطان نے بھی خصوصی خطاب کیا۔ جلسہ گاہ میں عوامی رش کی وجہ سے کرسیاں کم پڑ گئیں، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کھڑے ہو کر جلسہ کی کارروائی دیکھی۔ جلسہ کی کوریج کے لیے میڈیا نمائندگان اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بڑی تعداد میں موجود رہے۔ بارسٹر سلطان محمود چودھری جب خطاب کرنے اسٹیج پر آئے تو پنڈال میں عوام نے جذباتی انداز میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری اسلام نے جلسہ کے دوران صدر ریاست کو خصوصی طور پر پگڑی پہنائی۔ صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بارسٹر سلطان کے خطاب کے دوران پنڈال میں نوجوان پرجوش انداز میں نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر ریاست نے کہا کہ میں نے اپنی 35 سالہ سیاسی جدوجہد میں بہت سے بین الاقوامی دورے کیے، مگر یہ دورہ اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم تھا۔ میرے دورے کا بنیادی مقصد بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم کو عالمی سطح پر بے نقاب کر کے بھارتی حکومت کو دفاعی پوزیشن پر لانا تھا تاکہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا جا سکے۔ میں نے دورہ امریکہ، برطانیہ، بیلجیم اور ترکی کے دورے کے دوران برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران، ترکش پارلیمنٹ کے ممبران، یورپین پارلیمنٹ کے ممبران، امریکی کانگریس سینٹ کے ممبران، اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی اور ان ملاقاتوں میں کشمیر کاز کی تازہ ترین صورتحال پر انہیں بریف کیا۔ میں نے جب برطانوی ممبران پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا تو اس میں 50 سے زائد ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ جب پاکستان کا وزیر اعظم یا کوئی صدر برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں کبھی ممبران نے شرکت نہیں کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن تب ہی آئے گا جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا، تو اس طرح یہ میری جو جد و جہد ہے کشمیر کے لیے، یہ انشاءاللہ پہلے بھی رہی ہے، میں نے ابتدا بھی وہاں سے کی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک میری اور آپ سب کی یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ اور آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے، ہم نے اس بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں بیس کیمپ بنا کے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا چاہے ہمارے سیاسی اختلافات، جماعتی اختلافات، انتخابی اختلافات، ذاتی اختلافات جو بھی ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن جب کشمیر کی بات آئے گی تو آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں، سارے قائدین انشاءاللہ ایک ہوں گے، اور میں نے سب کو ایک کیا۔ اور جب میں باہر بھی گیا تو تمام جماعتوں کے جو ہمارے باہر کارکنان ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے بھی ہر جلسے میں نے نیو یارک میں جلسہ کیا، میں نے مانچسٹر میں جلسہ کیا، برمنگھم میں جلسہ کیا، اور آخر میں نے 5 فروری جو ہے، ہم پہلے بھی یکجہتی کے طور پر مناتے تھے، لیکن اس دفعہ 5 فروری میں نے بھارتی ہائی کمیشن سے لے کے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک ہم نے سولیڈیرٹی یعنی یکجہتی مارچ کیا، اور وہاں پر ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ہم نے یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح یہ انشاءاللہ جو مودی کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہوگی، پاکستان بھی اپنے طور پہ کر رہا ہے، لیکن اب وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ کشمیر کے لیے ایک فیصلہ کن اور اہم موڑ ہے، کیونکہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔